السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کارنر کے پیارے دوستوں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کا ایک عالم اس میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں ہیں؟ عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک سوال کروں گا، تو اس کا جواب دے گا؟ تو اس نے کہا میں جواب دوں گا۔ تو چنانچہ اس یہودی عالم نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ کہ جس کا دوسرا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ ہے اور اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا اللیل والنہار، دن اور رات اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح و قلم و کرسی تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں ہے۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں ہیں۔ کہا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں ہے؟ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں ہے۔ کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں ہے۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ اس نے کہا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں، القرآن۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 9 کہا ہے۔ اس نے کہا کہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا۔ تلک عشرۃ کاملہ، القرآن۔ یہ 10 ہیں، 11 نہیں ہے۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں ہے؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں ہے۔ کہا 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں ہے؟ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں ہے۔ کہا کہ وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ۔ کہا بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم ہے کہ جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین 7 آسمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنایا اور ان کو 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے مسلمان اللہ کی قسم تو نہ بیوی کا ہے اور نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے،
تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے، اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمائے یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں نے صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا ہاں دوں گا۔ فرمایا مفتاح الجنہ مجھے بتا دے، جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں، تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی، اور وہ ایک کا جواب مانگ رہا ہے تو آپ ایک کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا کہ جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا، جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا اور ارشاد فرمائے۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، میرے پاس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آپ میرے پاس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی اسی طرح انکار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جن کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ دوستو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک کارنر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔